سال وہ میرے سامنے رہی، اور اس حدیث نے مجھے بہت فائدہ دیا. امرنی ربی بتسن، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. وہ کیا ہے 9 باتیں؟ الاخلاص فی السر والعلانیہ، اخلاص کا حکم ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، یعنی اپنی نیت اور اپنی سوچ اور اپنا جذبہ خالص رکھے بندہ، خواہ سب کے بیچ میں ہو خواہ وہ تنہائی میں، یعنی خواہ خفیہ معاملہ کسی کے ساتھ کر رہا ہو یا ظاہری معاملہ کر رہا ہو، دل میں بھی اور ظاہر میں بھی سچائی. والعدل فی الرضا والغضب، اور انصاف کی بات رضامندی میں بھی، خوشی کی حالت میں بھی اور غضب کی یعنی غصے کی حالت میں بھی. والقصد فی الغنا والفقر، اور اعتدال کا راستہ، درمیانہ روی، غنا یعنی خوشحالی میں بھی اور فقر یعنی محتاجی میں بھی، یعنی میرے پاس کچھ نہ ہو تب بھی اور بہت کچھ ہو تب بھی، اعتدال کا راستہ. یعنی یہ نہیں کہ جب زیادہ ہو تو انسان اسراف کرے اور جب کچھ نہ ہو تو انسان مایوس ہو کے بیٹھ جائے. وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور میں اس کو معاف کر دوں جو مجھ پہ ظلم ڈھائے، جو میرے ساتھ زیادتی کرے. وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے کاٹے میں اس سے جوڑوں، جو مجھ سے نہ بولنا چاہے میں اس سے بولوں، جو مجھ سے دور بھاگے میں اس کو منا لوں. ہمارا عام طور پہ اخلاق کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں سلام نہیں کیا تو ہم کیا دل میں سوچیں گے، ہم کیوں کریں، کوئی نہیں آگے بڑھتا تو ہم کیوں بڑھیں. وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اور میں اس کو دوں جو مجھے محروم کرے، جو مجھے نہ دے میں اسے دوں. عموماً انسان کس کو دیتا ہے؟ جو دے رہا ہو. جو ہمیں دے ہم اس کو دینے میں خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کو دینا بہت مشکل ہوتا ہے جو ہمیں نہ دے. تو اچھا اخلاق کیا ہے؟ جو نہ دے میں اس کو بھی دوں. وَأَن يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا، اور میری گفتگو ذکر کی ہو، یعنی میری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. وَصَمْتِي فِكْرًا، اور میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو. یہ نہیں کہ انسان چپ کر کے بغیر کسی سوچ کے بیٹھا رہے، بلکہ انسان اچھی بات سوچے جب اس کو خاموش رہنے کا موقع ملے. وَنَظَرِي عِبْرَةً، اور میری نگاہ عبرت کی نگاہ. اور اس کے بعد پھر کہا وَنَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، پھر میں نیکی کا حکم دوں اور برائی سے، یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے اس اخلاق کی ضرورت ہے. جب تک یہ اخلاق نہ ہو تو آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. دین کا کام کرنے کے لیے یہ اخلاق بے حد ضروری ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف آپ گیونگ ہیں، دینے والے ہیں، آپ انیشیٹو لینے والے ہیں، آپ پہل کرنے والے ہیں. اور کس امید پر اور کس یقین کے ساتھ کہ جس رب کے لیے میں کر رہا ہوں وہ تو سارے کا سارا جانتا ہے اور وہ اس کی بہترین جزا دے گا. یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ والسابقون السابقون، آگے والے تو آگے والے، پہلے کرنے والے تو پھر پہلے کرنے والے. جو سلام میں پہل کر دے وہ ساری نیکی لے گیا. اسی طرح جو کسی کو دینے میں پہل کر لے، جو جوڑنے میں پہل کر لے، جو اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرے، جس کے اندر اخلاص ہو، ظاہر و باطن اس کا ایک ہو، پھر اس سے اچھا اخلاق اور کس کا ہو سکتا ہے. تو ان صفات کو شعوری طور پر اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے ہم سب کو. تو خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، یعنی جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ کیا کہے کہ معاف کر سکتے ہیں؟ اس کو پتہ نہیں، یہ جانتا نہیں، یہ ناسمجھ ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر گدگدائے تم کو شیطان. ینزغن کا لفظ جو ہے یہ نون زے غین سے ہے، نزغ. نزغ کہتے ہیں انگلیوں کے پوروں کے ساتھ کسی کو گدگدانا. کبھی بچوں کو گدگدایا آپ نے؟ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ کسی کو گدگدانا. اور کب گدگداتے ہیں آپ؟ جب ان کو اٹھانا ہو نیند سے یا وہ سستی کر رہے ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ معلوم نہیں آپ کرتے ہیں، یعنی میں تو یہی کرتی ہوں کہ زبان سے کم بولو اور گدگدیاں زیادہ کرو اس وقت تاکہ اٹھ جائیں بچے. تو نزغ کہتے ہیں گدگدی کرنے کو. تو یہاں پر کیا مراد ہے کہ اگر نزغ ڈالے تم میں شیطان یا فساد ڈالے تم میں شیطان، تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے پھر معنی نے آگے ترقی کی اور مراد اس سے ہوئی اکسانا. یعنی اس کا پھر معنی کیا ہوا؟ گدگدانے کے بعد اگلا سٹیپ کیا تھا اس میں؟ اکسانا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر
اکساہٹ آئے تجھ کو شیطان سے، یہ معنی بنتا ہے، یعنی شیطان برائی پر اکسائے، گناہ پہ آمادہ کرے، بگاڑ پیدا کرے. یہ دخل اندازی کے معنی میں بھی آتا ہے، دخل اندازی کرے شیطان. وسوسے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی وسوسہ ڈالے تمہیں شیطان، بہکائے تم کو شیطان. وسوسہ بھی دراصل ایک طرح سے کیا ہوتا ہے؟ اکسانا ہی ہوتا ہے، شیطان کی گدگدی ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ انسان کے دل میں اللہ نے خیر کی قوت بھی رکھی اور شر کی بھی. خیر کی جو بات آتی ہے نا وہ ایک دفعہ آتی ہے، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی فلیش ہوا ہے، ایک چمک سی آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نیکی کرنے کا خیال ڈال دیتا ہے، اگر آپ اس کو اویل کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ دوبارہ نہیں آتا، بہت کم، دوبارہ نہیں آتا، چلا جاتا ہے. آپ کو موقع ملا، چانس ملا، خیال آیا اور گیا، آپ نے کیچ کر لیا، پکڑ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھول جائیں گے، شیطان فوراً بلوائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں